بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری رمضان کی عبادتیں قبول فرمائے، ہماری تلاوتیں، ہماری دعائیں، ہماری آہیں، ہماری آنسویں اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے، اور ان کے پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں. آمین یا رب العالمین. تاریخ قرآن یہ ہمارا موضوع ہے، جس پر کئی راتوں سے، رمضان کی ان مبارک راتوں میں گفتگو جاری ہے. اب تک ہم نے بہت ساری باتیں دیکھی. جیسا کہ آپ اس موضوع کے مزاج سے واقف ہیں کہ ہم اس میں کبھی شخصیات کو لاتے ہیں، کبھی واقعات کو لاتے ہیں، کبھی ٹھوس علمی باتوں کو عام فہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی سلسلے میں ہم نے اب تک کئی ایک شخصیات کی زندگیاں دیکھی، اور کل کی مجلس میں ہم نے مصحف کیسے چھپ کے اپنے ہاتھوں میں آیا، اس تعلق سے چند باتیں آپ نے کل کی مجلس میں سنی. آج چلیے چند باتیں قرآن کی علم و حکمت سے جڑی ہوئی آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں قرآن اللہ نے ہدایت کے لیے نازل کیا. قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو اس قرآن دیا تاکہ وہ اس قرآن کے مطابق زندگی میں عمل کریں. چونکہ قرآن کافی بڑا ہے اور کافی لمبا ہے، اس میں 6600 سے زائد آیتیں ہیں، مختلف ٹاپکس، مختلف موضوعات، مختلف چیزیں اس میں داخل ہیں، اور معجزہ ہونے کی بہت ساری باتیں، بہت ساری نشانیاں اس میں موجود ہیں. جب اتنی لمبائی کے ساتھ، اتنی طوالت کے ساتھ کوئی بات پیش کی جائے تو سننے والے کے اندر ایک بوریت محسوس ہو سکتی ہے. وہ اتنی لمبی کتاب، اتنی لمبی آیات پورے کنسنٹریشن کے ساتھ سن نہیں سکتا. اور اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کا خالق ہے، انسانوں کو اس نے بنایا ہے، انسان کی طبیعت سے واقف ہے. تو اللہ نے انسان کی طبیعت کے مناسبت سے، اللہ نے انسان کی طبیعت کے برابر قرآن کو اللہ نے اس انداز سے پیش کیا ہے کہ پڑھنے والا کبھی بھی بوریت محسوس نہیں کرتا. جس کسی کو بھی عربی زبان سے تھوڑی بہت واقفیت ہے، تھوڑی بہت عربی زبان کا وہ اثر لے چکا ہے، تو اسے بوریت محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اندر باتوں کو مختلف طرز سے بیان کیا گیا ہے. ایک ہی چیز کو لے کر ایک ہی بات اس کے اندر ایسا نہیں ہے. اس کے اندر باتوں میں تنویع، اس کے اندر ٹاپکس میں ویرائٹیز ہیں. مثال کے طور پر آپ سورہ بقرہ لیجئے، نام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ میں گائے کا تو ذکر آئے گا ضرور. کیا یہ پورا سورہ گائے کے بارے میں بات کرتا ہے؟ کیا یہ پورا سورہ گائے سے جڑے ہوئے احکامات بیان کرتا ہے؟ نہیں. اس میں ایک گائے کا واقعہ ہے جسے سورہ کا نام بنا دیا گیا ہے، ورنہ اس کے علاوہ اور بھی اس سورہ کے نام ہیں. لیکن آپ پڑھتے جائیں گے، شروع میں منافقین کا ذکر ہے، بعد میں ان کی غلطیوں کا ذکر ہے. ان کی غلطیوں اور ان کی منافقت کو اللہ نے مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے.
بعد میں منافقت اور یہود ان دونوں کا گہرا تعلق ہے، تو اللہ نے یہودیوں کی تاریخ بیان کی اور یہودیوں کے جرائم گنوائے. تو اس کے اندر ایک فلو ہے، پڑھنے والا آدمی بوریت محسوس نہیں کرے گا. تو اللہ جو انسانوں کے لیے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اور انسان کیسے، اس میں ہر آدمی انٹلیکچوئل نہیں ہے، اس میں ہر آدمی فلسفی نہیں ہے، اس میں ہر آدمی تاریخ جانتا ہوا نہیں ہے، اس میں ہر آدمی اللہ کی کتابوں سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتا ہو، ایسا بھی نہیں ہے. تو بالکل نئے لوگ ہیں، بالکل نئے ذہن ہیں، بالکل عام لوگ ہیں. ان کے لیے اس کتاب کو کیسے پیش کیا جائے، ان کے لیے اس میں کیسے معلومات فراہم کیے جائیں، ساتھ ساتھ ان کے دل کو کیسے بدلا جائے، ساتھ ساتھ انہیں چیلنج کیسے دیا جائے، ساتھ ساتھ ان کی حقیقت کیسے بیان کی جائے، ساتھ ساتھ کل قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ساتھ ساتھ جب محشر کے میدان میں جمع ہوں گے تو کیسے کیسے احوال پیش آئیں گے، اور ساتھ ساتھ جب قیامت قائم ہوگی تو کیسے کیسی صورتیں نکل آئیں گی. تو ان تمام موضوعات کو قرآن نے جوڑ جوڑ کے بڑے حسین انداز میں اللہ نے اسے پیش کیا ہے. چونکہ یہ عام لوگوں کو پیش کرنا ہے تو اللہ نے قصوں کا سہارا لیا، کیونکہ انسان جو عام لوگ ہوتے ہیں انہیں قصے بہت پسند آتے ہیں، قصے بڑے غور سے سنتے ہیں، اگر کوئی واقعہ ہے تو بڑے غور سے سنتے ہیں. یہ انسان کی طبیعت ہے. بچوں کو آپ 1000 سنائیے، آپ کی بات غور سے نہیں سنیں گے. جب انہیں کوئی قصہ سنائیے تو بڑے غور سے آپ کی بات سنیں گے. تو انسانوں کے اندر اگلے والوں کے واقعات، اگلے والوں کے قصے سننے کی خود بخود ایک خواہش ہوتی ہے. تو اللہ نے انسان کے اس جذبے کو استعمال کیا، اللہ نے انسان کی اس خوبی کو استعمال کیا، اور اس کے ذریعے سے اللہ نے جو کہنا تھا انسانوں کو اللہ نے کہہ دیا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ نے قرآن میں اکثر بیشتر قصوں کو اللہ نے بیان کیا، کیونکہ انسان ان چیزوں کو سنتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ چلو سنو، اسی کے ذریعے سے، اسی کے ضمن میں، اسی کے اندر ہم تمہیں وہ تمام باتیں بتا دیں گے جس کی وجہ سے قرآن ہم نے نازل کیا ہے. ہدایت کے پورے سامان آپ کو اس کے ذریعے سے ہم دے دیں گے. تو اللہ نے قصوں کے انبار جمع کیا قرآن میں. قرآن میں انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں، آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یونس علیہ السلام. لگ بھگ اللہ نے قرآن کے اندر 25 نبیوں کا ذکر کیا ہے اور ان کے اہم واقعات بیان کیے ہیں. اس کے علاوہ قرآن میں اللہ نے ظالموں کے واقعات بھی سنائے، نمرود اور اس کے کالے کرتوت سامنے پیش کیے گئے، فرعون اور اس کا ظلم سامنے لایا گیا، اور اسی طریقے سے مکہ کے مشرکین اور ان کے جرائم اور ان کے کالے چہرے اور ان کے کالے دل، کیسے انہوں نے اللہ کی اس رسالہ، اللہ کے اس پیغام کو روکنے کے لیے روڑے ڈالے، اس کی تاریخ اللہ نے سنائی. اور اسی طریقے سے ہم قرآن میں صالحین کا ذکر بھی دیکھتے ہیں، نیک صالح لوگ یہ کیسے رہے، اور بادشاہ انہوں نے کیا کام کیا دین کے لیے. تو اللہ نے قرآن کے اندر ان قصوں کو بڑے بہتر انداز سے بیان کیا. تو آج ہماری اس مجلس میں ہم یہی کوشش کریں گے کہ قرآن کے اندر جو قصے ہیں اس کی کیا نوعیت ہے، اسے اللہ نے کیوں بیان کیا ہے، اس کے پیچھے کیا فلسفہ، اس کے پیچھے کیا سائنس ہے. اور اللہ نے جب قرآن میں قصے بیان کیے تو قصوں کو کبھی کبھار اللہ نے اسے ریپیٹیشن کیا اس کا. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے قرآن میں کتنی جگہ ہیں، ڈھیر ساری جگہ ہیں. صرف موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 150 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے. آدم علیہ السلام کے تعلق سے وہ کیسے اللہ نے انہیں بنایا اور جنت میں ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے، کیسے انہیں جنت سے نکال دیا گیا، اللہ نے قرآن میں اسے 6 مرتبہ بیان کیا ہے. تو قرآن میں اللہ نے واقعات کو ریپیٹ کیا ہے، قرآن میں اللہ نے واقعات کو دوہرا تیسرے مرتبہ سنایا ہے. اس ریپیٹیشن کی کیا ضرورت ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج ہماری مجلس میں آنے والی ہیں. تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں. قرآن میں جو قصے ہیں یہ 3 قسم کے ہیں. قرآن میں جو قصے آپ پڑھتے ہیں یہ 3 قسم کے ہیں. پہلا انبیاء علیہ السلام کے قصے، جن میں 25 انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. اور انبیاء علیہ السلام کا آپ جب واقعات پڑھیں گے تو اس میں بعض انبیاء کو اللہ نے ایک ہی مرتبہ بیان کیا، ایک ہی مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے. جیسے کہ الیسع، جیسے کہ ذوالکفل، ایک ہی مرتبہ ان کا نام آیا ہے.
اور بڑا تعجب ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ ان کا نام آیا ہے اور ان کے نام کو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دیا ہے. وَإِسْمَاعِيلُ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. اسماعیل، الیسع، ذو الکفل، یہ تینوں صبر کرنے والوں میں سے تھے. اب تعجب اس میں یہ ہوتا ہے کہ الیسع یہ الیاس کے بعد آئے ہوئے ایک نبی ہیں. الیاس علیہ السلام کے یہ نائب اور خلیفہ تھے. اب الیاس علیہ السلام کب بنی اسرائیل کے بعد کے نبی ہیں. اسماعیل علیہ السلام کب کے ہیں؟ یہ تو بالکل ابراہیم علیہ السلام کے فرزند رہے ہیں، بلکہ ان کے بعد ہی بنی اسرائیل شروع ہوئی. اب ان دونوں کو اللہ نے ایک ہی جگہ جمع کر دیا اور ساتھ ساتھ ذو الکفل کا بھی ذکر آ گیا. تو اس کی حکمت کے تعلق سے آپ غور کریں گے تو اللہ نے یہاں پر اس کے اندر ایک بڑی ایک حکمت رکھی ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھے ویسے الیسع الیاس علیہ السلام کے لیے تھے. اور ذو الکفل اور الیسع اور اسماعیل ان تینوں میں صبر کا مادہ بہت نمایاں تھا. ان کی شہرت صبر کی وجہ سے زیادہ تھی تو اللہ نے ان تینوں کو ایک ہی جمع کر دیا. اللہ نے ان انبیاء علیہ السلام کی قصوں کو ایک ہسٹوریکل سیکوینس میں بیان نہیں کیا. قرآن کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے. قرآن کوئی قصوں کی کتاب نہیں ہے کہ جس میں آپ کو ایک انسان کب پیدا ہوا، اس کے والد کا نام کیا تھا، ان کی والدہ کا نام کیا تھا، کس بستی سے ان کا تعلق تھا، ان کے کتنے بچے تھے اور یہ کس معاشرے میں رہتے تھے، ان کی کیا زبان تھی، اس قوم کی کیا تاریخ تھی، اور ان کے درمیان جب یہ رسالت پیش کیے تو کیسے کیسے لوگ رہے، اور یہ کب وفات پائے، ان کے کتنے بچے تھے، ان کی زندگی میں اور کیا کیا واقعات ہیں، یہ کیا کھاتے تھے، یہ کیا پہنتے تھے، کیا پیتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے رہتے تھے. یہ ساری باتیں آپ کو عام تاریخی کتابوں میں ملیں گی. اگر یہ باتیں نہ ہو تو آپ کہیں گے کہ بھائی کتاب تاریخ نہیں ہے، اس میں پوری باتیں نہیں ہیں. لیکن قرآن نے تاریخ بیان کیا ایک مقصد کے ساتھ. آپ کے اٹینشن کو گیدر کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ہدایت پیش کر دینا ہے. ساتھ ساتھ آپ کو جو آپ کے لیے ضرورت ہے وہ بیان کر دیں، جو انسانیت کی ضرورت ہے اسے بیان کر دیں، اور اس میں سچائی کو ملحوظ رکھیں. جب بھی کوئی آدمی قصے بیان کرتا ہے سچائی کو ملحوظ رکھنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. واقعات کو ایک فلو میں بہانے کے لیے چند ایڈیشنز کرنے پڑتے ہیں، چند باتیں جوش کے ڈالنے پڑتے ہیں، چند قصے ایسے سنانے پڑتے ہیں جس میں چٹخارا ہو، جس میں مزہ ہو. لیکن قرآن نے وہ سب کچھ کیا جس کی ضرورت قصوں کو ہوتی ہے، لیکن قرآن نے سچائی کے دامن کو نہیں چھوڑا. ہر لفظ سچا ہے، اس میں کوئی لفظ ایکسٹرا ایڈ نہیں کیا گیا ہے. جو ہوا ہے قرآن نے منو ان بیان کیا ہے. یہ قرآن کی بہت بڑی خوبی تھی. تو میں نے بتایا پہلا قسم انبیاء علیہ السلام، اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو اللہ نے ایک تاریخی سیکوینس میں بیان نہیں کیا. سب سے پہلے موسیٰ کا ذکر آتا ہے، بعد میں ابراہیم کا، بعد میں آدم کا، بعد میں الیاس کا، بعد میں زکریا کا، بعد میں عیسیٰ کا، بعد میں ایوب کا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ان کے بعد یہ آئے، ان کے بعد یہ آئے، جو ہم چاہتے ہیں. عام طور پر بعض لوگ جو قصے زیادہ سننا چاہتے ہیں تو ان کے اندر یہ کھوج ہوتی ہے کہ بھائی یہ کیسے آئے. تو اللہ نے کہا کہ یہ کھوج اگر آپ کے اندر ہے تو تحقیق کر لو، اس ریسرچ میں تم آگے بڑھو. کوئی قباحت نہیں، آگے بڑھو، جان لو کہ کون پہلا ہے کون بعد میں آئے، ہے کہ نہیں. اور اسی طریقے سے ان لوگوں کے بارے میں اور آپ کو جاننا ہے، یہ فلان کیسے نظر آتے تھے، ان کا چہرہ کیسا تھا، یہ کیسے چلتے تھے، کیسے پیتے تھے، کس معاشرے میں تھے، تحقیق کر لو. لیکن قرآن کا یہ موضوع نہیں ہے. تو قرآن نے ایک کوئی تاریخی تسلسل کے طور پر قصوں کو بیان نہیں کیا، بلکہ انہی قصوں کو قرآن نے اپنے موضوع کے لیے استعمال کیا. جب بھی منافقین کی بات ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے قصے لاتا ہے جس میں منافقین کی غلطیاں نمایاں ہوتی ہیں، اور ان غلطیوں پر اللہ کیسے پکڑ کرتا ہے اس کا ذکر آپ دیکھیں گے. تو ایک موضوع کے تحت جب آیتیں ہوتی ہیں تو ان آیتوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے، ان آیتوں کو اور وضاحت سے بیان کرنے کے لیے قصے لائے جاتے ہیں. تو یہ ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. تو دوسرے قسم کے جو قصے قرآن کے اندر موجود ہیں وہ اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے زمانے میں کیا کیا اہم واقعات پیش آئے، اس سے پہلے جو قوم رہی ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، یہ قرآن بیان کرتا ہے. اسی طریقے سے جو صالحین رہے ہیں ان کا بھی ذکر اس میں آ جاتا ہے. اور تیسرا حصہ اور تیسرا قسم آپ کہیے قرآن کے اندر قصوں کا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو واقعات پیش آئے وہ بھی اس میں داخل ہے. تو قرآن کے اندر یہ قصے کے 3 قسم ہیں. پہلے انبیاء علیہ السلام، نیک صالحین لوگ، مرسلین،
اس کے بعد اس سے پہلے والے جو لوگ گزرے ہیں ان کے زمانے کے واقعات، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات. یہی 3 قسم کے قصے ہیں جو پورے قرآن میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. یہ جو میں بیان آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اسے اگر آپ سمجھ لیں گے تو بہت ساری الجھنیں جو آپ کے ذہن میں ہیں وہ آپ کی نکل جائیں گی، بہت ساری گتھیاں کھل جائیں گی، اور جب آپ قرآن میں پڑھیں گے اس کے بعد قصے آپ کو مزہ آئے گا. کیونکہ جب بھی کوئی آدمی بولتا ہے، کوئی چیز کی شرح کرتا ہے، پہلے اس آدمی کے مینٹالٹی کو جاننا ضروری ہے، تب جا کے اس کی بات آپ کو پوری سمجھ میں آئے گی. اس کی مینٹالٹی کیسے سمجھے، اس کے بات کو بار بار پڑھے تو اس کی ذہنیت معلوم ہوگی کہ بھائی یہ آدمی ان باتوں کو اس طرز سے بیان کر رہا ہے، اس کے پاس ان باتوں کو پیش کرنے کا یہ طریقہ ہے. تو چلیے بات آگے بڑھائیے. اب دیکھتے ہیں کہ ان قصوں کے کیا فائدے ہیں، کیوں اللہ نے ان قصوں کو قرآن میں رکھا ہے. اس میں سب سے پہلے اللہ نے جہاں کہیں بھی قصے بیان کیے، آخر میں اللہ نے ضرور یہ کہا. کیا کہا اللہ نے کہا کہ ہم ان قصوں کو بیان کرتے ہیں کس لیے؟ عبرتاً لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس میں عبرت ہے، سوچ بوچھ رکھنے والوں کے لیے اس میں لیسنس ہیں، سمجھ رکھنے والوں کے لیے اس میں یاد دہانی ہے، انہیں دوبارہ سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. ان قصوں کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے بھائی، یہ جو لوگ تھے بڑے امن و امان سے تھے، بڑے چین و سکون سے تھے، بڑی ان کی بستیاں تھی، بڑے ترقی یافتہ لوگ تھے. جب اللہ کے نبی ان کے درمیان آئے، ان تمام نعمتیں ہونے کے باوجود ان لوگوں نے اللہ کے نبی کا انکار کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ان کے نعمتوں کو چھین لیا، ان پر اللہ کا عذاب آیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک لمحے میں ختم کر دیے گئے. عبرت حاصل کرے آدمی. اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ یہ آئے اور اس قوم کو انہوں نے بلایا، لیکن اس قوم کے اندر جو شنی جو عادت تھی اس قوم نے چھوڑا نہیں. نبی نے بار بار سمجھایا، بار بار انہیں کہا، لیکن وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اس کے بعد اللہ نے انہیں برباد کر دیا ایک چیخ میں. تو قرآن نے جب بھی قصے بیان کیے ساتھ ساتھ عبرت بیان کیا کہ بھائی دیکھو ایسے ان کے ساتھ ہوا اور یہ نتیجہ نکل آیا. تو ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ یہ کام ہم نہیں کریں گے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہماری بستیوں میں ہم مامون ہیں، ہمارے بستیوں میں ہم پورے امن سے ہیں، ہمیں کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں آئے گی، یہ نہ سمجھیں. ہود کی قوم، ان کی عمریں 200-300 سال تھی، بڑی لمبی زندگیاں ملی تھی ان کی. آپ کو جو 60-70 سال ملی ہے، اسے دیکھ کر آپ یہ مت سمجھیں کہ عذابیں نہیں آتی. اس سے پہلے جو لوگ تھے انہیں 200 سال 300 سال کے فرصتیں دی گئی. اس کے بعد اللہ نے انہیں پکڑا، اس کے بعد ان کے نام و نشان کو اللہ نے مٹایا. یہ زمین میں ہم چلتے ہیں، کوئی زمین کا حصہ ایسا نہیں جہاں کچھ نہ کچھ واقعہ نہیں پیش آیا ہے. یہ آپ یقینی جان لیے. کم اہلکنا من قبلک من قرن هل تحس منه من احد او تسمع لهم رکزا. کتنی زبردست جملہ ہے. ایسا جملہ ہے جو دل کے پورے رگوں کو کاٹتا ہے، دماغ کے پورے رگوں کو سلگا دیتا ہے. کہتا ہے کہ بھائی کتنے ایسی قومیں ہیں جسے ہم نے برباد کر دیا. اے نبی، آپ ان قوموں کے بارے میں کبھی سنے تک نہیں ہو، تمہارے گال میں ان لوگوں کے بارے میں کبھی جوں رینگے نہیں ہیں. یعنی اتنے سارے واقعات گزر گئے ہیں، ہے نا. کوئی زمین کا ایسا حصہ نہیں، کوئی ایسا پہاڑ نہیں جہاں پر کچھ نہ کچھ قصہ ہونا نہیں ہو. یہ جو سمندر ہے آپ دیکھتے ہیں، اس کے نیچے کئی قومیں ہیں. مورخین کہتے ہیں جو پیسیفک اوشن ہے، ایک زمانے میں یہاں پر بڑا کانٹیننٹ تھا، وہاں پر اللہ کے عذاب اتنے آئے کہ پورے اندر دھاسے دی گئے. اور صحرا آپ دیکھتے ہیں، عرب کا صحرا دیکھتے ہیں، کوئی صحرا اس میں کوئی چٹان کوئی پہاڑ ایسا نہیں جہاں کچھ نہ کچھ پیش نہیں آیا ہو. تو پوری زمین تاریخ سے بھری ہے. تو اللہ نے قصے بیان کیے تاکہ لوگ اسے عبرت حاصل کریں، اور اس میں ان کے لیے چتاونی ہے کہ بھائی جو آپ کی زندگی کا فلو ہے، یہ فلو ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، اتار چڑھاؤ آئیں گے، آپ کو پکڑ بھی جا سکتا ہے. توبہ کر لیجئے، غلطیوں کو یہ کر لیجئے، کیونکہ اس کے بعد کی جو اصل زندگی ہے اس کی تیاری آپ لوگ کر لیجئے. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو ایک فائدہ. دوسرا فائدہ یہ قصے بیان کرنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی بیان کرنا. یہ قصے جو ہے قرآن کے اندر، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اہل مکہ جو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نبوت کو غلط ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جو مختلف کوششیں کی، ان میں سے ایک کوشش یہ تھی کہ ان سے ایسے سوالات کیے جائیں جن کے جوابات نہ دیں.
تو انہوں نے یہودیوں سے رابطہ کیا تو یہودیوں نے بتایا کہ بھائی ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو، آپ جاؤ پوچھو اصحاب کہف کے بارے میں، روح کے بارے میں پوچھو. یہ ایسے سوالات ہیں جو ہمارے بڑے بڑے جو ہے نا بوڑھے کھوسٹ، ان کے پاس ان کے جوابات نہیں ہیں. تو ایسے سوالات ہیں کہ اس میں ضرور صاحب پھنس جائیں گے. تو ان کے پاس سوالات لائے گئے تو اللہ نے پورے قصے بیان کیے. ان قصوں کے ذریعے سے اللہ نے کہا کہ یہ جو صاحب ہیں، انہوں نے جو قصہ بیان کیا ہے، ان کی نبوت سچی ہے، انہیں ہم نے بھیجا ہے. اگر یہ اپنی مرضی سے ہوتے تو ان چیزوں کو کب بیان کرتے؟ یہ تو صاحب وہ ہیں جنہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا. کبھی کسی نے انہیں بڑے بڑے یہودی علماء کے ساتھ بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، کسی نے انہیں بڑے بڑے نصرانی پادریوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، کبھی کسی نے انہیں شام کے کلیساؤں میں زیارت کرتے ہوئے اور کسرا کے ایوانوں میں بڑے بڑے بادشاہوں سے ملاقات کرتے ہوئے کبھی انہیں لوگوں نے دیکھا نہیں ہے. ان کی زندگی مکے کے وادی سے باہر نہیں ہے. جب یہ ایسے قصے بیان کرتا ہے تو معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ یہ اپنے انداز سے نہیں بول رہے ہیں، انہیں ہم سکھا رہے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ کوئی اپنی مرضی کی بات نہیں ہے، یہ تو خالص وحی ہے جو ہم ان کے سامنے ڈال رہے ہیں. اور اللہ نے جب یہ قصے بیان کیے تو آخر میں اللہ نے کب یہ کہا تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت تدری. کئی جگہ اللہ نے کہا یہ جو آپ کو جو غیب کی خبریں آئی ہیں، جو آپ نے میسیج دیا ہے، جو تاریخ سنائی ہے، سچی تاریخ، یہ غیب کی خبریں ہیں. یہ کیا ہے؟ غیب کی خبریں ہیں. اس سے پہلے اس کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں تھا، نہ تمہاری قوم کو اس کے بارے میں معلوم تھا. اس کے بارے میں تمہارے پاس زیرو نالج تھا. ہم نے تمہیں غیب کی باتیں سنائی. کئی جگہ اللہ نے کہا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان قصوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارا ایمان لانا واجب ہے، ان کی اتباع تم پر واجب ہے. اگر یہ تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود تم ان کی اتباع نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر ہماری پکڑ نازل ہوگی، مواخذہ نازل ہوگا، ہم تمہیں پکڑیں گے. ایک جگہ اللہ نے کہا، جیسے جو مشہور ہے، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن من قبل. اللہ نے کہا کہ یہ دیکھیے ہم جو ہے تمہارے پاس بہترین قصے نازل کرتے ہیں اس قرآن میں. بہترین قصوں سے مراد سچے قصے، بہترین انداز میں پیش کیے ہوئے، بہترین زبان میں پیش کیے ہوئے. ان قصوں کو پیش کرنے میں تمہارے لیے چیلنج ہے، چلو پیش کر کر دکھاؤ، ہے نا. تو ہم نے اس قرآن میں ان قصوں کو رکھا ہے، اور تم اس سے پہلے اس تعلق سے غافل تھے، تم اس سے پہلے اس تعلق سے نہیں جانتے تھے. اللہ نے یہ سورہ یوسف میں شروع میں ہی کہا، کیونکہ اس کے بعد پورا قصہ آنے والا ہے. یہ قصوں کی جو تفصیل ہے، چھوٹی چھوٹی تفصیل جو ہے، سورہ یوسف ایک ایسا سورہ ہے جس میں ایک نبی کی پیدائش سے لے کر ان کے اختتام تک پورے واقعات تسلسل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ نے کیسے انہیں بچایا، اور کیسے اللہ نے ان کی حفاظت کی، اور کیسے یہ مصر کے بادشاہ کے خاص مشیر بنتے ہیں، اور کیسے پورا مصر ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور کیسے بنی اسرائیل کو مصر لاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے. تو اللہ نے ایک تاریخی سیکونس کے ساتھ، ایک تاریخی تدرج کے ساتھ اللہ نے اس پورے واقعات کو بیان کیا. اور یہ سورہ یوسف جو ہے بہت بڑا معجزہ ہے. اس میں چھوٹی چھوٹی تفصیل ہے، چھوٹی چھوٹی تفصیل ہے، اور ان لوگوں نے جو گفتگو کیا، اللہ نے ان گفتگو کو نقل کیا ہے. جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ لوگ تھرا کر، تعجب میں پڑھ کر، جس انداز سے انہوں نے کہا انک لانت یوسف، اللہ نے اس جذبے کو ان آنت میں ڈالا ہے. جب اس بھائی کو کئی دنوں کے بعد دیکھتے ہیں تو ان کے اندر جو تعجب جو پیدا ہوتا ہے، جو گھبراہٹ جو پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا لیکن یہ تو بچ گیا ہے اور آج ہمارے اوپر بٹھا دیا گیا ہے. تو وہ جو جملہ انہوں نے کہا انک لانت یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو. لیکن عربی میں جو جملہ ہے اس کا ہم کتنا بھی آپ زور ڈال دیں اردو میں وہ مزہ نہیں آئے گا. اس میں جو عربی میں ہے اس میں آپ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے جذبوں کو انہوں نے کیسے اظہار کیا، اور اللہ نے اسے نقل کیا ہے قرآن کے اندر. تو جو سورہ یوسف جو ہے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کو اللہ نے ڈالا. یہ سب مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ بھائی اس کے بارے میں تمہیں ذرا برابر بھی نالج نہیں تھا،
اس کے بارے میں تم زیرو نالج میں تھے، اتنی تفصیل تم کبھی یوسف کے بارے میں نہیں جانتے تھے. یوسف کے بارے میں تمہارے پاس تو ڈھیر سارے مغالطے ہیں. یہ اہل کتاب سے تم لوگوں نے علم بلم باتیں سنی ہوئی ہیں، ان باتوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے. تو اللہ نے ان قصوں کو ایسے صاف شفاف سچائی کے ساتھ بیان کیا کہ مشرکین مکہ خاموش رہ گئے. کہا کہ بھائی یہ جو ہے اسے انکار نہیں کر سکتے. تو دوسرا مقصد ان چیزوں کو بیان کرنے کا، ان قصوں کو بیان کرنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی بیان کرنا ہے. اسی طریقے سے تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی. ابھی آپ نبی بنے ہیں، ابھی آپ رسول بنے ہیں، مکے کی وادی آپ کی دعوت کے بعد یہاں آنچ لگ گئی ہے. یہاں پر لوگ آپ کے موت کے طاق میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کے اصحاب کو قتل کیا جا رہا ہے، اور زمین تنگ ہے اور بوجھ بہت بڑا ہے. آسان چیز نہیں ہے. آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کے کارناموں کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کے انجازات پڑھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں واہ ماشاءاللہ، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کی مدد کی. لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے اس زمانے میں منتقل ہو جائیے، اس وادی میں منتقل ہو جائیے جہاں پر لوگ رہتے ہیں، آپ بھی اس کے رہنے والے ہیں. آپ جن لوگوں کو دیکھتے ہیں ان میں سے ایک صاحب اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں اور اتنا بڑا پیغام سنا رہے ہیں کہ جو سارے عالم کے لیے رحمت ہیں. اس ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیک اپ کے لیے کوئی بادشاہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کرنے کے لیے کوئی حکومت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کرنے کے لیے ایسا کوئی ادھر انتظام نہیں ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو دیکھ کر قبول کرنے کا مادہ پیدا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرے رہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ایک عام آدمی اونچے خاندان کا، قریش کی نسل سے تعلق ہے، وہ اپنا پیغام پیش کر رہا ہے اور اس کے اصحاب ایمان قبول کر رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت افزائی کی ضرورت تھی، انکریجمنٹ کی ضرورت تھی. دل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تیار کرنے کی، مضبوط کرنے کی ضرورت تھی. تو اللہ نے ان قصوں کو بیان کیا. یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ترقی کے بالکل مناسب ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں گڈھے میں پھینک دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھتکارا. مکے میں جب تک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مٹھی بھر لوگ تھے، اور یوسف علیہ السلام کا جو بچپنا تھا کوئی نہیں جانتا تھا. مختلف مراحل وہ طے کیے اور اس کے بعد مدینہ پہنچے تو طاقت ملی. یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ملے تو طاقت ملی. جب طاقت ملی تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کی دعوت کو کیسے پہنچایا، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے عہدے کو کیسے استعمال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے رسول بننے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مدینہ آپ کے آنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام کو کیسے پہنچایا، اپنی طاقت کو کیسے استعمال کیا. ان دونوں واقعات میں عزیز ساتھیوں غیر معمولی مشابہت ہے، غیر معمولی مشابہت ہے. ایک بہت بڑے ہمارے استاد رہے ہیں مدینہ مکہ میں، انہوں نے کتاب لکھی اس سورہ یوسف کے قصوں میں. لگ بھگ انہوں نے 700 صفحات کے 2 بڑے بڑے جلد لکھے صرف سورہ یوسف کے فائدے. اس میں انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیسے واقعات جڑے ہوئے ہیں. اس میں ہر جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑا ہوا ہے. یوسف کا واقعہ ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑا ہوا ہے. تو اللہ نے ان واقعات میں اسی تفصیل کو بیان کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ چیزیں پیش آ رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ہمت افزائی ہو رہی ہے کہ بھائی دیکھیں یوسف کچھ بھی نہیں تھے، انہیں تو کنویں میں پھینک دیا گیا، ہم نے انہیں بادشاہ بنایا. آپ فکر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تکلیف کیوں جھیل رہے ہیں؟ دھیرج رکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محتاط اور اتنے پریشان ہو جاتے تھے. اللہ نے قرآن میں کہا لعلک باخع علی نفسک علی آثارہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے پریشان مت ہوئیے. آپ کو انکار کر رہے ہیں، مکے کے وادی والوں نے انکار کیا، طائف والوں نے انکار کیا، جتنے بھی قبائل حج کے لیے آتے تھے سبوں نے انکار کیا. ایمان لاتے کون ہیں؟ غلام. تو بحیثیت نبی، بحیثیت رسول، جنہیں جو بوجھ دیا گیا ہے اسے اگر یہ ویژولائز کر دیکھیں تو ان کی کامیابی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اتنا بڑا قرآن مجھے دیا گیا ہے، میں کوئی ریزلٹ نہیں نکل رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی دل دوز ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم کے پہاڑ نکل آتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ دھیرج رکھیں، جلدی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو اللہ نے ان واقعات کو سنایا، یوسف کا واقعہ سنایا، موسیٰ کا واقعہ سنایا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ ہمت پیدا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائے. ایک جگہ اللہ نے صاف کہا کُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ
وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے کہا کہ ہم ان سارے قصوں کو بیان کرتے ہیں، انبیاء کے واقعات ہم آپ پر نازل کرتے ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا دل مضبوط ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو مخالفتیں ہو رہی ہیں اسے تم ڈرے نا. اگر اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی ہوتا تو مکے کی وادی کو کب کا چھوڑ دیتا، پہلے 6 مہینے بھاگ جاتا ہو. وہی کے بوجھ، وہی کے مراحل، آدمی مر جاتا، سوسائڈ کر لیتا آدمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے کیونکہ اللہ نے ایسے واقعات سنائے، ایسے قصے سنائے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد ملتی تھی. اور ایک جگہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بہت زیادہ ہوا تو اللہ نے کہا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. اللہ نے کہا کہ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو بھائی، اس سے پہلے جو رسول تھے انہیں بھی ایسا ہی جھٹلایا گیا. کیا تمہیں معلوم ہے ابراہیم کے باپ نے ابراہیم کو جھٹلا دیا؟ تو اللہ نے بڑا قصہ سنایا. کیا تمہیں معلوم ہے جب کنعان میں ابراہیم پہنچے اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے کون لوگ ایمان لائے؟ کسی نے ایمان نہیں لایا. اور جب بابل پہنچے ابراہیم علیہ السلام وہاں بہت بڑا مناظرہ ہو گیا تھا. ایک اکیلا آدمی ٹھہر کر سب سے مقابلہ کرتا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان پر کتنے لوگ ایمان لائے؟ ان کا بھتیجا اور ان کی بیوی بس. آپ کے ہاں تو جماعت تو ہے نا، دارالارقم میں ایک 20-25 لوگ تو آپ کے سامنے ہیں، وہاں تو صرف 2 ہی تھے. تو اللہ نے ان واقعات کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مضبوط کیا کیونکہ آخر الرسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. اب ان کے ذریعے سے کیا کرنا ہے؟ 6600 آیتیں سنانا ہے لوگوں کو، ایک پوری شریعت نافذ کر کے دکھانا ہے، ایک پورا اسٹیٹ قائم کر کے دکھانا ہے. اور ایسے ایسے ہدایت دیں قیامت تک آنے والوں کے لیے یہی کافی ہو. کیونکہ بار بار رسول نازل کرنا اس میں کیا حکمت ہے؟ سب کچھ ہو گیا، یہ خاتم الرسول ہے. پیغام ان کا بالکل نیا ہے، الٹیمیٹ ہے، فائنل ہے، لیٹسٹ ورژن ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. تو اس لیے اور عمر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نوح علیہ السلام کو 950 سال ملے. ابراہیم علیہ السلام جب وہ وفات پائے ان کی عمر 120 سال کی تھی. موسیٰ علیہ السلام لگ بھگ 100 کو پہنچ گئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سے زیادہ نہیں، 63 سے زیادہ نہیں، اس میں 40 سال آپ کے مکے میں گھٹ گئے. اب نبوت کے صرف 20 پر 3 سال ہے اور مدینے میں صرف 10 سال ملنے والا ہے. تو اتنا بڑا کام آپ کو کمپیکٹ کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار ہونا ہے، ورنہ نہیں کر سکتے. جو آدمی ہیں، جو صاحب رسالت ہیں، جو صاحب موضوع ہیں، انہیں تیار ہونا ہے. تو اللہ نے ان واقعات کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا. اس کے بعد اللہ نے ان واقعات کو بیان کیا مشرکین مکہ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے بتانے کے لیے کہ بھائی یہ جو رسول ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں، یہ وہ جو اس سے پہلے جو رسولوں کا جو سلسلہ ہے اس کی ایک کڑی ہے، نیا نہیں ہے. ان کا پیغام، ابراہیم کا پیغام، موسیٰ کا پیغام، یوسف کا پیغام، اب جائیے ہود، صالح، نوح، سب کا پیغام ایک ہی ہے. یہ ہمارے رسول ہیں، پیغام نہیں بدلتے. اسی لیے اللہ نے کئی جگہ کہا وَإِلَىٰ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ إِلَٰهٍ مِّن غَيْرِهِ. اللہ نے کہا کہ شعیب آئے، شعیب نے ہی کہا. جب سورہ ہود پڑھی، آپ سورہ ہود پڑھی، اس میں ہی ہے. ہود آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میری عبادت کریے، اللہ ہی کی عبادت کریے. اس کے بعد صالح آئے، اس کے بعد شعیب آئے، اس کے بعد لوط آئے. تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی پوری سلسلہ، پورا لسٹ دیا ہے، سبوں نے ہی پیغام بھیجا ہے. تو محمد آئے ہیں، ان کے پاس بھی یہ پیغام ہے، یہ کوئی نیا پیغام نہیں ہے. یہ اسی کرنوں کے ایک کرن ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کے بعد سے نازل کرنا شروع کیا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے ان قصوں کو بیان کیا تاکہ اہل کتاب پر رد کریں، اہل کتاب کو لتاڑیں، اہل کتاب کو لتاڑیں اور انہیں چھیڑیں. ایک جگہ اللہ نے کہا کل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. اللہ نے کہا کہ پورے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، جو بھی حلال ہے پورے حلال تھے. یہودیوں نے اونٹ کھانا حرام قرار دیا. آج بھی ان کے پاس اونٹ کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. اونٹ وہ کھاتے نہیں ہیں، انسانوں کھاتے ہیں، ہے نا. خون پئیں گے، قتل کریں گے، بچوں کو ماریں گے، جو ماں کے پیٹ میں بچے ہیں پھاڑ کے نکال کے ماریں گے، ہے نا. محتاجوں کو مدد ملے تو محتاجوں پر بم گرائیں گے. پوری شیطانیت، پوری حیوانیت کریں گے، لیکن بعض چیزوں کے تعلق سے بڑے سیریس ہو جائیں گے، ہے نا. آپ پورا اسرائیل گھومیں گے، کہیں پر پوری اسرائیل میں آپ کو
ڈیری پروڈکٹ کے ساتھ گوشت نہیں ملے گا. ان کے پاس آپ پیزا آرڈر کریں گے تو اس میں جو وہ چیز ڈالتے ہیں اس میں آپ کو چکن نہیں ملے گا, مٹن نہیں ملے گا, کیونکہ ان کے پاس ڈیری پروڈکٹ کے ساتھ گوشت ملانا حرام ہے نا. جیسے ہمارے پاس حلال ہے, ان کے پاس ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں کوشیر. وہ کہتے ہیں کوشیر, اس کا ایک سمبل لگاتے ہیں. کیا ہے اس میں؟ اس میں ڈیری پروڈکٹ کے ساتھ گوشت نہیں ہے, ڈیری پروڈکٹ کے ساتھ گوشت نہیں, اور باقی کے پوری دیوانے کام کریں گے. عجیب و غریب لوگ ہیں. تو اللہ نے کہا کہ دیکھیں بنی اسرائیل پر کوئی چیز حرام نہیں تھی, یہ جو اونٹ ہے اسے اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے. اب تم لوگ کیسے حرام قرار دیتے ہو؟ قل فأتوا بالتوراۃ, چلو تورات لائیں گے, کھول کے دیکھ لیں گے, چلو لا کے پڑھو, بتا دو تورات میں کہاں ہے. تو اللہ نے واقعہ بیان کیا تاکہ انہیں چھیڑنے کے لیے, لاؤ تورات کھول کے دیکھ لیجیے گے, چیلنج, تم ہے کہ ہم ہیں, 1 to 1 فیس ٹو فیس دیکھ لیں گے, آئیے ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. تو اللہ نے ان واقعات کو بیان کیا اہل کتاب پر رد کرنے پر, اہل کتاب کی حقیقت بیان کرنے کے لیے. اسی طریقے سے بات آگے بڑھائیے. قرآن نے واقعات بیان کیے ہیں تو قرآن کا ایک طریقہ ہے, قرآن جو واقعات بیان کرتا ہے اس کا وہ طریقہ ہے. میں مختصر آپ کے سامنے وہ طریقے کو بیان کر دیتا ہوں. پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا پوری تفصیل نہیں ہوگی, موسیٰ علیہ السلام ہے تو پوری تفصیل نہیں ہوگی. قرآن میں ایک واقعے کو لیا جائے گا, چونکہ وہ جس موضوع پر یہ سورہ گھوم رہا ہے, جس موضوع سے تعلق سے جو آیتیں اتر رہی ہیں, ان آیتوں میں ایک مثال کی ضرورت پڑی ہے, تو اللہ نے اس واقعے کو بطور مثال پیش کر دیا. تو واقعات کیا ہیں؟ پورے ڈیٹیلز نہیں ہوں گے, واقعات میں صرف ان حصوں کو بیان کیا جائے گا جنہیں یہاں پر اس کی ضرورت ہے موضوع کو سمجھانے کے لیے. جیسے آپ سورہ بقرہ شروع میں جاتے ہیں تو منافقین کا مسئلہ ہے, ان کی منافقت بیان کرنا ہے, تو یہودیوں میں سے ان کے زمانے میں جو منافقتیں ہوئیں ان واقعات کو اللہ ڈالتا ہے. جیسے وہ بقرہ گائے کا مسئلہ آ گیا, بھئی ذبح کرو, تو منافقت اتنی کہ کہا گیا کیسے ذبح کریں گے, ذبح کرنا دل نہیں. اللہ کے نبی کہہ رہا ہے منافق ایسے ہی ہوتا ہے نا, اللہ کے نبی حکم دے عمل کرنے پر دل نہیں. یہ کیا بھائی ہے, یہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ کیوں کریں ہم, کیوں جہاد کو بلا رہے ہیں ہم؟ ہمارے بستی میں تو بہت سارے کام ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے منافقین کرتے تھے اور یہودیوں نے وہی کیا. اللہ نے کہا کہ گائیں کاٹو, کہا کہ گائیں کیسے کاٹیں, کیا کلر ہے اس کا, وہ کیا کھائے گی کیا پیے گی, ہے نا. یہ منافقت کے مثالیں ہیں. منافق جس کے اندر نفاق ہوتا ہے وہ ایسے ہی حرکت کرتا ہے, کیونکہ وہ اسے ایمان بھی چھپانا ہے, ایمان بھی دکھانا ہے, منافقت بھی چھپانا ہے, تو وہ دو ایکسٹریم کے بیچ میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے, تو اس سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں. تو اللہ نے بتایا کہ منافقین جو ہیں جن کے دل میں نفاق ہوتا ہے ان کی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے وہ گائے کے واقعے کو اللہ نے نقل کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جس کے اندر نفاق ہے ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں. اگر مومنین, اگر لوگوں میں, مسلمانوں میں اگر کوئی ایسے سوالات کرے تو جان لیجیے کیا ہے, وہ صاحب کے اندر بھی نفاق ہے. اسی طریقے سے قرآن کے بیان کرنے کا طریقہ, واقعات, قرآن واقعات کو چاہے کیسے بھی بیان کرے, بار بار بیان کرے, کیسے بیان کرے, لیکن اس میں جھوٹ نہیں, اس میں کہیں پر بھی ایگزاجریشن نہیں کیا گیا ہے, اس میں ایک حرف بھی ایکسٹرا ایڈ نہیں کیا گیا ہے. چیلنج ہے, ایک لفظ, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ صرف اور صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. کوئی بھی انسان جب واقعات بیان کرتا ہے اپنے طور سے کچھ نہ کچھ نکلائے گا, اپنے طور سے کچھ نہ کچھ نکلائے گا. اس میں کیا نہیں کر سکتے آپ, چینج نہیں کر سکتے آپ. سبحان اللہ, اس سچائی کو قرآن کے اندر کس حد تک ملحوظ رکھا گیا ہے, کس حد تک ملحوظ رکھا گیا, تو آپ تعجب کریں گے. بعض جگہ قرآن نے, بعض جگہ, اگرچہ قرآن عربی میں ہے کہ نہیں, قرآن عربی میں, لیکن قرآن نے بعض جگہ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں تاکہ وہ واقعات کی جو سچائی ہے وہ ڈیمیج نہ ہو. ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو ان کے ہاں بھی استعمال ہوتے ہیں, عربی زبان میں بھی ہیں, وہی معنوں میں وہ لفظ اللہ استعمال کرتا ہے تاکہ یہ لوگ یہ نہ بولے کہ بھئی اس میں ایڈ ہو گیا. نہیں, تمہاری زبان میں تم لوگوں نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے, عربی میں بھی وہی لفظ ہے, چلو اس یہی واقعات میں ہی ہوئے, کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہے. ایسے بہت ساری چیزیں فی الحال میرے ذہن میں نہیں آ رہا, آیا تو آپ کو بتاؤں گا. نمبر 3, واقعات بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قصہ چل رہا ہوگا, قصہ چل رہا ہوگا, اچانک قصہ روک دیا جائے گا, بالکل پورے تھرلنگ کے ساتھ. آپ اس کے اینڈنگ چاہیں گے, روک دیا جائے گا. اس کے بعد آپ کو سیٹ آف ایڈوائزز دیے جائیں گے,
اس کے بعد واقعہ ختم ہوگا، اس کے بعد واقعہ ختم ہوگا. آپ اس اینڈنگ کی تلاش میں ایک صفحہ پڑھ لیجئے، اس میں آپ کے لیے پورے گائیڈ لائنز ہے، اس میں آپ کے لیے پوری ضروریات ہیں. یہ ہائیلی کیا ہے، ٹیچنگ میتھڈ ہے. یہ ٹیچنگ میتھڈ کیا ہے کہ آدمی کے اندر کیا رکھیں، اس کے اندر وہ تھرلنگ واقع رکھیں. وہ اینڈنگ کیا ہے، کیونکہ انسان کی طبیعت کیا ہے، وہ اینڈ جاننا چاہتا ہے. دی اینڈ کیا ہے، کلائمیکس کیا ہے. کلائمیکس بولنے سے پہلے روک دیا جائے گا، آدمی اسے بتایا جائے گا کہ بھائی دیکھیں ایسا ایسا ہوا ہے، اس کے بعد یہ ہوا کلائمیکس. کتنے ایسی جگہ اللہ نے کیا ہے. ایک جگہ دیکھیے لقمان علیہ السلام، سورہ قرآن میں ایک سورہ جس کا نام لقمان ہے. اس کا آغاز ہوتا ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. کیا نصیحت کی؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک مت کرو. روک دیا گیا. آپ پوچھیں گے اور کیا نصیحتیں ہیں، اور کیا بیان کیا گیا ہے، آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا. تو اللہ نے اس کے بعد بتایا نہیں. اس کے بعد اللہ نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ان کے ماں باپ کے تعلق سے، ہے نا. ماں وہ ہے جو بچے کو اپنے پیٹ میں بوجھ کے ساتھ جھیلتی ہے، کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہے، اس کے بعد اسے وہ جنتی ہے. اس کا باپ کا بڑا رول ہوتا ہے، ماں باپ کا بڑا رول ہوتا ہے. اللہ نے لقمان کی ایک نصیحت بیان کی، اس کے بعد ماں باپ کی اہمیت بیان کی، اور ساتھ ساتھ اللہ نے شرک کی نحوست کو بھی ڈال دیا. ایک 3-4 آیتیں اس میں چلیں گی آپ کو. کیا حکمت ہے اس میں؟ حکمت اس میں یہ ہے کہ اب قصہ شروع ہو گیا، آپ چاہیں گے کہ قصہ سنیں، لیکن اس قصے کو ہم کیوں بیان کر رہے ہیں؟ باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، تو یہاں پر والدین کی اہمیت جاننا ضروری ہے. والدین بہت بڑا ان کا احسان ہے تم پر. والدہ جو ہے تمہیں کیسے جنی ہے پتا ہے، تمہیں کیسے کیسے مراحل میں وہ تکالیف جھیل کے تمہیں جنتی ہے، اور والد تمہیں کیسے مرتبے سے وہ نکال لایا ہے. تو والدین کی اہمیت، اور والدین کی اہمیت کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ والدین کی اہمیت میں آپ اللہ کو بھول جائیں. تو اللہ نے شرک کو بھی ڈال دیا، کہا کہ والدین کی اہمیت ٹھیک ہے لیکن شرک کے باب میں نہیں، یہاں الرٹ ہو جائیں. اس کے بعد اللہ آگے بڑھتا ہے. اس کے بعد ایک ہی آیت میں لقمان نے جو نصیحتیں بتائی ایک ہی شاٹ میں بتا دیا، زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کیا. مقصد اس میں کیا ہے کہ آپ کو بتائیں کہ لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت کا لب لباب ہے. اب جاگے یہ سورت پڑھی، وقت میرے پاس نہیں ہے ورنہ میں ان آیتوں کو پڑھتا اور آپ کو بتاتا کہ اس میں کہاں کہاں رموز اوقاف ہیں. تو ایک آیت میں لقمان کی نصیحت شروع ہوئی، پھر روک دیا گیا، پھر لقمان کی بات کو روک دیا گیا، پھر والدین کی وصیت، والدین کی اہمیت، شرک کی نحوست، ایسا بیان کیا گیا. اس کے بعد آپ کہیں ٹھیک ہے کیا بتایا لقمان نے؟ اللہ نے ایک ہی شاٹ میں پوری نصیحت بیان کر دی. لقمان نے ان کے بیٹے سے کہا آپ جائیے پڑھیے، ایک ہی شاٹ میں پورا ختم. اب اس کے بعد دوسرا موضوع شروع ہو گیا. تو اسے معلوم ہوا کہ قرآن نصیحتوں کو کیسے ٹھونستا ہے. ایک بہت بڑے مفسر ہیں، ان کا نام ہے ابن عاشور، اس زمانے کا بہت بڑا مفسر آدمی. التحریر و تنویر ان کی تفسیر ہے. اس تفسیر میں آپ پڑھیں گے تو وہ تو صاف صاف کہتے ہیں کہ اب کیمرہ اس طرف موڑ دیا گیا ہے. تفسیر میں لکھیں گے انتقلت بہم کیمرہ الی ہنا، کہیں گے کہ بھائی قرآن تفسیر چل رہی ہے، قرآن کی آیتیں چل رہی ہیں، اب کیمرہ اس ڈائریکشن میں کر دیا گیا، اب آپ کو یہ دنیا دکھائی جائے گی. یعنی بتانے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ آپ پڑھ نہیں رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. قرآن نے جس انداز سے واقعات کو بیان کیا ہے، یہاں پر جو عربی جاننے والا پڑھتا نہیں ہے، وہ چیزیں آنکھوں سے گزرتی ہیں، اتنی وضاحت کے ساتھ قرآن بیان کرتا ہے، اور پڑھنے والے کو اتنا ہی مزہ آتا ہے جتنا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اب جسے عربی معلوم نہیں ان کا ہم کیا کریں، ان کے لیے ہم کیا کریں، آپ لوگ بتائیے کیا کریں. چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں. قرآن کی ان قصوں میں ایک سب سے اہم چیز کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا، چونکہ ہم اسے عام فہم بنانے میں لگے ہیں، جو بہت ہی مشکل چیز ہے، لیکن اللہ سے دعا کریے کہ اللہ ہمیں اس میں کامیابی دے. اچھا، قصوں کو اللہ نے ریپیٹ کیا ہوا ہے. قصے دو قسم کے اس اعتبار سے، بعض قصے ایک ہی بار، جیسے یوسف علیہ السلام کا ایک ہی بار، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا خضر کا واقعہ ایک ہی بار، اور اصحاب کہف کا واقعہ ایک ہی بار، لقمان کا واقعہ ایک ہی بار، ذوالقرنین کا واقعہ ایک ہی بار، آدم کے 2 بچوں کا واقعہ ایک ہی بار. بعض واقعات کیا ہیں ایک ہی بار، کبھی نہیں آئے، اس کے بعد ایک بار آئے، اس کے بعد کبھی نہیں آئے. بعض واقعات ہیں بار بار آئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ فرعون کے ساتھ، اللہ اکبر کتنے بار، سورہ اعراف کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر، آل عمران کے اندر، چھوٹا بھی سورہ ہو تو اس میں موسیٰ کا ذکر آ جائے گا. موسیٰ اور فرعون کا یہ جو کشمکش ہے، اسے اللہ نے خوب بیان کیا. اچھا، اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کی پیدائش قرآن میں 6 بار اس کا ذکر آیا ہے.
نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کتنی بار آیا ہے، ہود علیہ السلام کا ذکر، صالح علیہ السلام کا ذکر، ابراہیم کا ذکر کئی جگہ آیا ہے، لوط اور شعیب، یہ واقعات بار بار ریپیٹ کیے گئے ہیں، بار بار ریپیٹ کیے گئے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان واقعات کو کیوں ریپیٹ کیا جا رہا ہے؟ ایک بار بتا دے تو بات ختم ہے. یہ وہی کہے گا جو اصل میں قرآن کی ساخت سے واقف نہیں ہے. یہ قرآن کو اگر ہدایت کی کتاب کے طور پر پڑھتا یہ سوال نہیں پیدا ہوگا. یہ سوال اس کے ذہن پیدا ہوگا جو صرف قصے کہانیاں سننے کا قائل ہے، قصے کہانیاں سننا چاہتا ہے، اسے اس میں مزہ آتا ہے، تو وہ یہ سوال کرے گا کہ بھائی کیوں ریپیٹ ہے، تو سن چکے ہیں ہم. جیسے ہم کہتے ہیں یہ جو ایپیسوڈ تو ہم دیکھ لیے ہیں، دوبارہ اسی ایپیسوڈ کو کیوں دکھا رہے ہیں آپ؟ یہ بات وہ نہیں ہے. چلیے ہم ایک مثال کے ذریعے اس بات سمجھتے ہیں. آدم علیہ السلام کا قصہ 6 جگہ اللہ نے بیان کیا. آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام دونوں جاتے ہیں، درخت میں کھاتے ہیں، پھر جنت سے نکال دیا جاتا ہے. جو واقعہ ہے پورے قرآن میں 6 جگہ اللہ نے بیان کیا. ایک جگہ اللہ نے بیان کیا مثال کے طور پر، تو وہاں پر اللہ نے اس چیز پر زور دی کہ آپ اپنے خواہشات کے پیچھے مت چلیے. آدم اپنی خواہش پوری کیے، جنت سے نکل گئے. ایک جگہ خواہشات کے پیچھے مت چلیے، اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، اس واقعے کو اللہ نے بیان کر دیا. اب دیکھیے بیسک آپ کا جو انٹلیکچول ہے، آپ کا جو ذہن ہے، میں ہر مثال کے لیے ایک نیا نام لاؤں، ہر مثال کے لیے ایک نئی شخصیت لاؤں، اور ہر بار اس نئی شخصیت ایک ایک لاتا رہوں، تو کتنی شخصیتیں ہو جائیں گی؟ قرآن کے اندر 250 نبیوں کا ذکر منیمم ہو جائے گا، یا پھر 300 نبیوں کا ذکر ہو جائے گا. اب 300 نبی کا اگر آپ امت میں وہ چیز آ جائے تو پھر کتنا بڑا بوجھ ہو جائے گا. پہلے 25 نبی کے واقعات اب تک پوری نہیں ہوئی ہیں، ہے نا، تاریخ میں ڈھونڈ کر اب تک لکھ رہے ہیں لوگ. اگر اتنے سارے نبیوں کا ذکر آ جاتا تو کیا ہوتی امت کی حالت؟ بوجھ بہت بڑی ہو جاتی. تو یہ قرآن کی حکمت ہے کہ یہ جو شخصیت آپ جانتے ہیں اسی شخصیت کو بار بار لاتا ہے قرآن، اور بار بار اس کے جو ڈیفرنٹ اینگل سے بیان کرتا ہے، بجائے اس کے کہ نیا آدمی لائے. اس میں عقل مندی کہاں ہے؟ 2 in 1 استعمال کریں آپ، 3 in 1 استعمال کریں، اس میں عقل مندی ہے. 1 in 1 استعمال کرتے جائیں، 1 in 1 استعمال کریں تو دنیا میں کتنے چیزیں آپ کے ہو جائیں گی، آپ مشکل ہو جائیں گی. تو بالکل انسان کے ذہن کے مطابق قرآن نے استعمال کیا. تو ایک جگہ یہ آدم کے قصے کو نفس کی پرستش کے خلاف جب باتیں ہوئی تو اس قصے کو بیان کیا گیا. ایک جگہ اللہ نے اللہ کے حکم کی مخالفت کرو گے تو اللہ کی طرف سے سزا ملے گی، وہ جو موضوع گزر رہا تھا تو وہاں پر پھر اس قصے کو لا لیا گیا. اسی طریقے سے انسان کی کمزوری بیان کرنا ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، انسان کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، وہ اپنے طور سے کھڑا نہیں ہو سکتا، تو وہاں پر پھر یہ واقعے کو لا لیا گیا. کیونکہ آدم کمزور ہونے کی وجہ سے ہی وہ درخت پر وہ جو تھا وہ کھائے، ورنہ وہ کھاتے نہیں تھے. یہ ان کی کمزوری کی طرف دلالت ہے. اور جب توبہ کی بات ہوئی، اللہ توبہ قبول کرتا ہے، سب کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، خاص طور پر بنی آدم کے توبہ کو اللہ پسند کرتا ہے، تو وہاں پھر آدم کے توبہ کا ذکر آ گیا. ایک ہی واقعہ ہے لیکن اللہ نے موضوع کے اعتبار سے گھمایا ہے. اسے آپ پورے واقعات کو آپ 6 مصحف لے لیجئے، 6 مصحف میں 6 واقعات کھول لیجئے اور ایک ایک جگہ اسے پڑھتے جائیے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ہر جگہ اس کے الفاظ نئے ہیں، ہر جگہ سبجیکٹ نیا ہے، اور ہر جگہ موضوع نیا ہے. واقعہ ایک ہی ہے. یہ معجزہ ہے، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ہم انسان نہیں کر سکتے. ہم انسان کریں گے، لوگ کہیں گے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو بوریت پیدا کر رہے ہیں. لیکن قرآن اسی واقعات بیان کرتا ہے، لیکن پڑھنے والے کو بوریت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو لے لیجیے آپ. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اگر توحید کا موضوع چل رہا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ گیا. توبہ اور اللہ کی طرف کثرت رجوع کی بات ہے، پھر ابراہیم کا واقعہ آ گیا ہے. اور کعبے کی بنیاد کی بات، ابراہیم کا واقعہ آ گیا ہے. حج کی باتیں ہو رہی ہے، ابراہیم اسماعیل کا ذکر آ گیا ہے. ایک ہی شخصیت ہے، ان تمام سے جڑی ہوئی ہیں. یہ تمام موضوعات جب بھی آتے ہیں، یہ شخصیت کے واقعات کو اللہ نقل کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تاکہ بوریت محسوس نہ ہو. اس میں چند باتیں واقعات کے بھی آ جاتے ہیں، پھر احکامات، پھر اس میں عقیدہ، پھر اس میں ہدایت چلتی جاتی ہے بات. سبحان اللہ، یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. اسی لیے جو قرآن میں ریپیٹیشن ہے یہ معجزہ ہے. قرآن میں جو ریپیٹیشن ہے معجزہ ہے. اس انداز سے ریپیٹ کرنا یہ صرف اللہ ہی سے ممکن ہے، کسی انسان سے یہ چیز ممکن ہے. اسی لیے تو جواب دے نہیں پائے وہ لوگ. اگر مشرکین چاہتے تو وہ بھی ابراہیم کا قصہ سناتے، چلو سناؤ بھائی. لوگ ان کے قصے کو پڑھتے، بس قرآن پڑھتے.
ہے نا, پڑھنے والا فوراً قرآن کو مان لیتا, کیونکہ وہ انسان اپنی زبان سے بیان کر رہا ہے اور اپنی ذہن سے بیان کر رہا ہے, یہ تو اللہ کا کلام ہے, یہاں پر تو اللہ رب العالمین اپنی بات بیان کر رہا ہے. اسی طریقے سے دیکھتے ہیں قرآن جو واقعات ریپیٹ کرتا ہے, یہ جب ریپیٹ ہو رہا ہے, سبحان اللہ, یہ دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہے. اگر سبجیکٹ سوشل ہے, سوشل لائف, اگر سبجیکٹ کوئی گناہ سے جڑا ہوا ہے, کوئی معاملی ڈے ٹو ڈے لائف سے جڑا ہوا ہے, وہاں پر واقعات ریپیٹ نہیں ہوتے. پتا ہے کہاں ریپیٹ ہوتے ہیں؟ جہاں کہیں بھی واقعات ریپیٹ ہوئے آپ جا کے پڑھیے, وہاں پر الدعوہ الی اللہ, اللہ کے دین کی طرف بلانا ہوتا ہے, وہاں پر واقعات ریپیٹ ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا, ریپیٹ ہوا, وہاں پر جیسے موسیٰ نے فرعون کو اللہ کی طرف بلایا, ان آیاتوں میں تمام لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے. جب بھی آیات دعوت کے موضوع سے جڑ جاتے ہیں, واقعات ریپیٹ ہوتے ہیں, واقعات ریپیٹ. قربان جائیں علماء پر, ان لوگوں نے ایک ایک لفظ پر غور کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ جب بھی واقعات ریپیٹ ہوتے ہیں, آپ جائیے ان آیات کے موضوع کو آپ ٹچ کریے, آپ کو معلوم ہوگا یہاں پر اللہ کے طرف بلانا مقصد ہے, یہاں پر دعوت کی باتیں چل رہی ہیں, تب جا کے واقعات ریپیٹ ہوتی ہیں. اسی طریقے سے دو باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. قرآن, میں نے آپ کو واقعہ بتایا, آپ کو سنایا, آپ سنے اور آپ بھول گئے. اس میں کس کی غلطی ہے؟ سنانے والے کی بھی غلطی ہے, کیونکہ میں نے آپ کو ایسا نہیں سنایا کہ آپ کبھی نہ بھولیں. تو اللہ نے قرآن میں واقعات بیان ایسے کیے کہ آپ بھول نہیں سکتے. پوری امت ہماری ہے, اس میں بہت بڑی تعداد عربی نہیں جانتی, لیکن موسیٰ اور فرعون کے بارے میں ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے, جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بچہ بچہ جانتا ہے. تو واقعات اتنے مرتبہ ریپیٹ کیے گئے تاکہ باتیں کہاں اتر جائیں؟ دل و دماغ میں اتر جائیں, کبھی نہ نکلیں, کبھی نہ نکلیں. اور قرآن نے اس کی ذمہ داری لی ہے, اور اسے قرآن نے بھرپور انداز میں بیان کیا. اور سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ جو آج امت کے آپ دیکھ رہے ہیں, نہ انہیں عربی سے کچھ واقفیت ہے, نہ انہیں دین سے کچھ واقفیت ہے, لیکن موسیٰ اور فرعون کے بارے میں جانتے ضرور ہیں, ہے کہ نہیں؟ ابراہیم یا انبیاء علیہ السلام کے نام, جہاں اگرچہ کہ وہ سال میں ایک مرتبہ صرف عید ہی کی نماز کیوں نہ پڑھتے ہوں, وہ صاحب کو بھی کیا ہے, انبیاء علیہ السلام کے نام معلوم ہے. کیسے بھائی؟ یہ قرآن کی برکت ہے کہ قرآن نے واقعات سنایا اور ان واقعات کو دل و دماغ میں بٹھایا. یہ اسی وجہ سے واقعات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ان واقعات کو ریپیٹ کرنے میں ہم جانتے ہیں یہ عرب جو تھے عربی زبان کے دیوانے تھے, اور وہ جملوں کے, الفاظ کے, اس کے اندر جو معنی اور اس کے اندر جو خوبصورتی ہے, اس کے عجیب و غریب دیوانے تھے. تو اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا. اب جائیے آپ سورہ بقرہ میں, آپ جائیے سورہ بقرہ میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے. اس واقعے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں, ان الفاظ کو آپ ایک جگہ رکھ لیجئے. جائیے آراف میں پڑھیے, وہی واقعہ ہے, وہی موسیٰ اور فرعون کا وہی واقعہ ہے. آراف پڑھیے, آراف میں وہ پھر تفصیل سے ہے, دونوں الفاظ دیکھیے آپ, دونوں الفاظ دیکھیے آپ. آدمی آنکھیں اس کی پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے, یہ کہیں جادو تو نہیں ہے, وہی بات ہے. لیکن اس بات کو دونوں انداز میں, دونوں الفاظ مختلف, دونوں موضوعات مختلف, وہی واقعہ ہے. تو قرآن میں یہ آپ کو رنگین بات, یہ جو مزے والی باتیں ہیں اللہ نے قرآن میں ڈالا ہے تاکہ عربوں کی زبان بند ہو جائیں. واقعہ ہی ہے, لیکن واقعے میں دیکھیے کیسے بیان ہوا ہے. آپ بتائیے اپنا واقعہ. عربوں نے کہا کہ بھائی نہیں, ہم یہ نہیں کر سکتے, اسی لیے تو خاموش رہ گئے تھے. اور اسی طریقے سے بہت ساری باتیں زیادہ علمی ہو جائیں گی. میں اپنی بات یہی روکتا ہوں, اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے جس موضوع کو عام فہم بنانے کی کوشش کی ہے, اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس میں کامیابی دے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے جو بھی کہا, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. موضوع کے متعلق کوئی سوال تو کریے گا ضرور انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.